ہدایت کی کتاب اس کا 61 باب اور اس کی تیسری آیت سے اسلام پاک اسلام ہوگا بک آف ایزائیا چیپٹر 61 ورس 3. غور سے سنیے گا. صہیون کے غم زدوں کے لیے مقرر کر دو کہ ان کو راحت کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلقت بخشوں تاکہ وہ صداقت کے رب اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. کلام مقدس کی تلاوت کے وسیلہ سے خداوند سب کو برکت اور دوری نجات عنایت فرمائے. آمین. آج اپنے سر پر جھکائے ہوئے کلمات کے لیے خداوند کی ذکر کو محسوس کریں گے کہ خدا باپ آج کی جو میٹھی تلاوت میں زندگی میں کی گئی ہے یہ کوئی کا پورا تو بڑا پالا ہے ہمارے پاس. میں دل دعا کیجیے سبھی لوگ پلیز کو یہاں کھلی آؤں کیونکہ اب آپ کو خداوند دے گئے خدا کو یہاں پر ڈیمنڈ کر اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور چند لمحات اس خاموشی اختیار کیجیے اور روح القدس کو اپنے دل میں ویلکم کیجیے کہ یہ خدا آپ اور میرے ساتھ خیال کے کام کے لیے باعث برکت ہے. پلیز چند لمحوں کی خاموشی کوئی کسی کی طرف نہ دیکھیں. اللہ القدس قدوس سے مشی خدا کا ایک باپ اور یہ کی بادشاہ خدا سلام سے زیادہ خدمات جو ہے جانے والا ہے. میں اپنے آپ کو پیچھے روح القدس سے شفاعت کرتا ہوں کہ ہمارے آگے آگے لوگ چلے. میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے راز کروں کہاں سے تمام کروں لیکن ہم روح القدس کے بہتر طور پر جانتا ہے کہ آپ کی کلیسیا کے لیے کون سی خوراک تیار کرنا بہتر ہے. الہامی کلام کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے بیٹے کا منہ بن جائیے اپنے آپ کو پیچھے اور آپ کو آگے کرتا ہوں. تمام غلطی کو معاف کر دیجیے کیونکہ ہمارا خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے بناؤں کو ہم سے اتنی دور ہیں اتنی مشرق مغرب سے اور مغرب جنوب سے دور رہتا ہے. تو ہم اس بات کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک ایک دل ایک ایک ذہن کے لیے بچے بیٹوں بڑوں بزرگوں کے لیے سب کے لیے آپ کی لائیں آپ کو مانگ دیتے ہیں تاکہ آج کی منادی کے وسیلہ سے سب لوگ برکت پائیں اور آپ کے نام کو ادھر پر جلاب دینے والے بن سکے. سب کچھ مانگتے ہیں پیارے بیٹے قرآن یسوع کی نازلی کے وسیلہ سے. آمین آمین. بائبل مقدس میں سے آج کی چھوٹی تلاوت ہم سبوں کے سامنے رکھی گئی. مقدس یسایہ نبی نوحہ کر رہے ہیں. پہلے نوحہ کریں جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا تو خداوند نے کو ایک روزہ دیا اور ایک روزہ دیتے بتایا کہ یوم کفار کا روزہ ہوگا. جب تم نے ابیب کا مہینہ اسٹارٹ ہوگا تو اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے اور آگے بڑھ کر ایک روزہ رکھنا ہے تاکہ تم اس دن اپنی جانوں کو جانوں کے میں جو ہوا خدا ہوں. ہیلیلویا. یہ کانسیپٹ جو خدا نے کیا جب بابل کی سیدھی آتی تو وہاں پر خدا نے کہا کہ آپ نے 4 روزے ہیں جو رکھنے ہیں اور دن دن اپنی جانوں کو دکھ دینا. کیونکہ 4 روزے 5 روزے ٹوٹل جو خدا نے شریعت کے اندر دیے وہ لیکن جب جیسی فصل کا دور رہتا ہے ان روزوں کو موقوف کر دیا گیا. لیکن آج میں رکھتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح نے منع کیا تھا اب آپ کوئی روزہ نہیں جب تو روزہ رکھے. ہیلیلویا. جب تم روزہ رکھے تو لیکن یہاں پر خدا کے مانو مجھے خوشخبری کی بات دے کہ جو تم 70 سال اسیری میں گئے ہو بابل کے سیدھی کے بعد اب آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ نے اپنے سروں کے اندر رات ڈالی آپ نے ٹاٹ اوڑے آپ نے خداوند کو پکارا لیکن یہوہ خدا الوہیم نے آپ کی بات کو سنا ہے اور آج آپ کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے کہ آپ کا جو خاک ہے جو آپ نے ٹاٹ اوڑی ہے وہ صحرے میں بدل جائے گا. ہیلیلویا. اور صحرا کس کے پاس ہوتا ہے؟ دولہے کے پاس ہوتا ہے اور دولہا زندہ ہوتا ہے. دولہا آگے ہوتا ہے اور برات پیچھے ہوتی ہے. اور دوسری جگہ پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ جو درخت خداوند نے لگایا ہے خداوند اسی کے نام سے اس کو آگے لے کر چلے گا لازرس کو پیچھے کر دے گا. اور یاد رکھیے ہر ایک شخص خداوند کا لگایا ہوا درخت ہے جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے. یہ تو بات ہوگی شریعت کی. کیا آپ یہ جانتے کہ ہمارا روزہ کون سا حقیقی روزہ؟ میں چاہتا ہوں سوالات آپ سے کروں اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں سناؤں گا. کیا بتا سکتے ہیں ہمارا حقیقی روزہ کیا ہے؟ ہم سال ہر سال اس کی باتیں سیکھتے آ رہے ہیں. آپ کو اس بات کی بڑی بھرپور طریقے سے تعلیم دے رہا ہے. ایک بار پھر سے آج میں اس سال کو دہرائی کے طور پر آپ کو بتا دوں گا لیکن پھر بھی آپ کے ذہنوں میں کیا بتائیے ذرا کہ ہمارا حقیقی روزہ کیا ہے؟ ویری گڈ. اور اپنے گناہوں سے توبہ. اپنے گناہوں سے توبہ. ویری گڈ. اور اس سے بہتر کیجیے. دیکھیے سبھی لوگ اپنے خیالوں کا اپنی اظہار کیجیے. ڈریے مت. آپ بتائیں کہ مجھے بھی دیجیے اور آپ کو اس میں جلدی سمجھ آئے گی. اور کوئی بتائے ذرا ہمارا حقیقی روزہ کیا ہے؟ کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے روزے کی قربانی جو کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا. ویری گڈ. اور اپنی زبان پر زبردست. اور بھائیوں میں سے صرف ایک بیٹا بولا ہے. بھائیوں میں سے کوئی بتائے. ویری گڈ. اور آنکھوں کا روزہ. صرف ایک کمنٹ اور لیں گے اور کوئی بتا سکتا ہے بھائیوں میں سے اپنے دل کا روزہ. ویری گڈ. تو اس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل خدا کے کلام کی طرف جو آپ نے اپنی ذہن سے مطابق کر ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے. یہی ہمارا حقیقی روزہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید روزہ یہ کہ صرف کھانے پینے کا ہم نے سارا دن بھوکے رہنا سوتے رہنا شراب کے بھوکے مارنے اور شام کو افطار کرنا کھانا نہیں ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن بائبل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. بائبل کیا کہتے ہیں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور 16ویں آیت میں رب العزت یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ غور سے سنیے گا. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ
کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آگے نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. آمین. تو بالکل وہی بات آ گئی. جب یہودی شریعت کا دور تھا تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ اپنے بال کو میرا کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، گرمیوں میں نکلے تھے، پوچھے لگاتے تھے، اور اپنے فیس کے اوپر اسپیشل کلر کا کلر ہوتا ہے یلو کلر کا وہ لگاتے تھے. اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آج اس کا روزہ ہے. تو وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں روزہ دار جائیں. تو خدا نے ان کو دیکھتے ہوئے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بگاڑو. اور یہاں پر صورت بگاڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ کے اوپر بات ڈالنے کا. یہاں پر جو بائبل کنسیپٹ عبرانی زبان میں منہ کے لیے لفظ استعمال ہوا عبرانی کا وہ ہے سے. اور سے کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی فیس، اندر سے لے کر باہر تک، زبان، آنکھ، منہ اور ہر طرح کی ایسی چیز ہمارے چہرے کے اندر آتی ہے اس کو بگاڑا کرتے تھے. تب جو سامنے والا شخص تھا وہ یہ جان لے کہ جی میرا روزہ ہے، مجھے روزہ دار رکھا ہو، جی بلے بلے انہیں روزے رکھ رہے ہیں. تو لیکن خداوند کو یہ بات پسند ہے. اور آگے بیان کیا کہ جب تو روزہ رکھے، کہاں پر جب تو روزہ رکھے. یہ نہیں کہا گیا کہ سال کے 365 دن ہیں آپ نے مارچ میں آگے روزے رکھنے ہیں جب یہ روزوں کا آغاز ہوگا آپ نے اپنے سر میں خاک اڑا دے روزے رکھنے. نو، ہمارے روزے انلمیٹڈ ہیں. سال کے 365 دنوں کے اندر آپ جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں. خداوند نے ہمیں آزادی دی ہے کیونکہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. اب قربانیوں کے مخلوق نہیں ہیں، ہم کسی شریعت کے نیچے نہیں آتے کیونکہ شریعت یسوع مسیح تک پہنچانے کے لیے ہماری استاد بنی ہے. اور جب یسوع مسیح آ گیا تو شریعت پوری ہو گئی. ہاللیلویا. اور آگے بڑھیں گے. آگے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اب آپ سوچتے ہو کہ اکثر لوگ کہ جنہوں نے اتنے روزے رکھے پتہ نہیں اس کا کیا اجر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا اجر اس سے بڑا ہو. آپ کا اجر اس سے بڑا ہے، خداوند جانتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ اس طرح کی سینس پیدا کرتے تھے اور آگے چل کر لوگوں کے اندر شو بازی کیا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں جانے نہ کہ خدا کے کلام کو. اور یہودی لوگ خدا کے کلام کو چھپایا کرتے تھے، دبایا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے، ڈرایا کرتے تھے تاکہ لوگ سیکھ نہ لیں بلکہ ہم بھی عالم رہیں اور ہمارے پاس کوئی عالم پیدا نہ ہو. لیکن یسوع ناصری نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھتے تو اپنے سر میں تیل ڈال. کیا ڈال؟ تیل ڈال. تو یاد رکھتے ہیں تیرے بائبل کو پڑھنے کے پرانے عہد نامہ کے اندر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور تیل جو ہے وہ مسا کو ظاہر کرتا ہے. جب کسی کاہن کو، کسی پاسٹر کو، کسی خدمت کے لیے کسی کو مخصوص کیا جاتا تو وہاں پر تیل کا استعمال بکثرت کیا جاتا تھا. تو یہاں پر یسوع مسیح ناصری نے بھی یہ بیان کیا کہ جب فضل کا دور شروع ہوتا ہے تو آگے چل کر جو تیل ہے اس کو روح القدس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور روح القدس کو تیل کا مسا کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب جب آپ روزہ رکھیں کہ آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ اس قدر زیادہ اچھا ہو کہ اگر آپ نے روح القدس کا تجربہ نہیں کیا تو آپ کے اوپر روح القدس نازل ہو. ہاللیلویا. یہ ہے تیل کا مطلب. اور آگے بڑھیں گے. تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار ہے جانے جو تجھے دیکھتا ہے. تیرا باپ تجھے پوشیدگی میں روزہ دار. اب یہاں پر پوشیدگی بھی ہے لفظ ہے بہت بڑا یاد رکھیے. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک رشتہ ازدواجی شروع ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کسی دشمنی آ سکتی ہے کوئی، اگر آئے گی تو کیا ہوگا؟ بھائیوں کوئی بات نہیں، آپ اس چیز کو سیکھنا پلیز میرا ساتھ دیجیے. اگر ازدواجی رشتے کے اندر تیسری پرسنالٹی آئے تو کیا ہوگا؟ میاں بیوی کہتا ہے اگر تیسرا شخص آئے تو کیا ہوگا؟ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ویری گڈ. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ حرام کاری ہے کہ آپ نے میرے ارادے اس کے ساتھ کیوں شیئر کیا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح بھی ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی کیا ہے؟ ویری گڈ. ہم یسوع مسیح کی دلہن ہے تو وہ ہمارا کیا ہوا؟ دولہا ہوا. سے دوسرا دلہن اور دولہے کے درمیان آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے ان کے ذہنوں کے آپس موقوف ہے. خدا نے کہا جسے خدا نے جڑا اسے انسان جدا نہ کرے. ہمارا اور خدا کا بندھن ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو سوائے ایلوہیم کے اور مجھے. ہاللیلویا. اس طرح کا خدا روزہ کہتا ہے کہ آپ کا کوئی شخص نہ جانے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ صبح اٹھیے، دعا کیجیے، اپنے سر میں تیل ڈالنے کا مطلب ہے تیل بھی لگائیے. لیکن یہ روح القدس کو یہاں پر خدا نے تشبیہ دی اور بیان کیا ہے کہ اگر آپ روح القدس ہمارے اوپر آئے گا، آپ پوشیدگی میں جائیے، اپنی کوٹری کو بند کیجیے اور اس جگہ میں جا کر دعا کیجیے جہاں پر صرف آپ اور یہوہ الہی خدا بات کر سکتے ہیں. اگر میرا بیوی کا تیسری پرسنالٹی آئے گی تو رشتہ تباہ ہو جائے گا. اور ہم یہاں پر بڑے شوق سے بتا رہے تھے میرے اتنے روزے ہو گئے، روزے بھی روزے ہو گئے 40 ہے. میں نے 40 رکھنے میں نے بہت بڑا ماں کا مار کیا. میں نے 10 رکھنے میں نے 20 رکھنے ہیں اور 40 روزے رکھنے کے بعد دیکھے بنائیں گے، ڈھول بنوائیں گے. میرے 40 روزوں کے میرے گناہوں کی خلاصی ہو گئی ہے. یہ سب کچھ رونگ ہے. سن لیجیے
हाँ, रोजा हमें पास करता है, रोजा हमें गुनाह से बचाता है, लेकिन इन 40 रोजों के अंदर लोगों का ये ज़हन बन चुका है कि अगर हम रोजा रखेंगे तो हमारी क्लींजिंग हो जाएगी, हम साफ हो जाएंगे, हम नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या फरमाया, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा होने का मतलब यह है, पहले ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से है। कलाम को सुनिए, ईमान लाइए, फिर मुनाजिर कीजिए, उसको अपनी जिंदगी के ऊपर उतारिए, ईमान रखिए यीशु मसीह पर, उसको अपना शख्सी निजात अंदर कबूल कीजिए, बपतिस्मा लीजिए और फिर आप खुदा की बादशाही की बारी से होंगे। यहाँ तक की बात खत्म नहीं होती, फिर आप अपने माल को भी अच्छा करना है। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं कि हम 40 रोजे रख के अपनी 60 साल उम्र 50 साल जितनी हमारी मयाद है उसके मुताबिक हम पास हो जाएंगे, निश्चय में दाखिल हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसके खुदा यहोवा ना माफ करे, क्या वो बादशाही में दाखिल होगा? तो यहाँ पर हमें वाज़ह तौर पर वाजिबात और पता लग चुका है। मसीहियत के अंदर हकीकी रोजा यह है कि 365 दिनों के अंदर हम जब भी चाहे रोजा रख सकते हैं। खुदा ने हमारे पास कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ पर ये नहीं लिखा मार्च में, मंगल के लिए, बुध के लिए, जुमेरात के लिए, इतवार के लिए, किसी और दिन के लिए, बल्कि जब रोजा रखे। अब रोजे की भी कई तरह के जो पुराने ऐहदनामा के अंदर है, चल वाला आपके अंदर पेश करूंगा। अगर आप निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, वो लिख सकते हैं तो प्लीज लिख लीजिएगा। जिनके पास खुदा के रखना तो फिर से मेरे साथ निकालिए। दानियेल की किताब उसका 6 बाब और 18 आयत। दानियेल की किताब उसका 6 बाब और 18 आयत का पक्का गौर से सुनिए। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए, उसकी नींद जाती रही। आमीन। अगली तिलावत पहला समूएल उसका 7 बाब और 6 आयत। ये एक दिन का रोजा है। तो वो सब मुसलमाना में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावन के आगे उड़ेला और एक दिन का रोजा रखा। आगे मलिका की किताब उसका 4 बाब और 15 किया है। तब अस्कर ने उनको मंत्री के पास ये जवाब ले जाने को हुक्म दिया कि जा और सोसर में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 दिन रोजे तक और 3 रात ना खाओ और ना पियो। अभी आज पहला समूएल उसका 33वां बाब और 13वीं आयत। और उनकी हड्डियां लेकर याबेस में जाओ के दरख्त से दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। अगली तिलावत दानियेल की किताब उसका 10 बाब दूसरी और चौथी है। मैं दानियेल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। आमीन। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा, अगर आप सुन रहे थे तो रोजे का जिक्र नहीं आया, रोजा है। क्या है? रोजा है, पक्का है, यानी कि लगातार चलता रहा है। लेकिन जो आखिरी वाला पड़ेगा मतलब दानियेल आगे चलकर 3 हफ्तों का रोजा रखा। और 3 हफ्तों का मतलब है 21 दिन। कितने दिन? 21 दिनों का दानियेल ने रोजा रखा। और जब ये मातम स्टार्ट करते हैं, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने मुंह में जाते और जाए रहे हैं, वो खुदावंद को पेश कर। लेकिन इन्होंने इस बात का रोजा रखा क्योंकि जिस्मानी होने की वजह से वो बुजुर्ग भी थे, इस वजह से उनका जो जोर था वो शायद टूट गया, या किसी और वजह से वो अपने लिए हल्की फुल्की खुराक का इस्तेमाल करते। शाम के वक्त या सुबह के वक्त पानी पी लिया थोड़ा सा, या कोई ऐसी खुराक बंद वगैरह के जूस का इस्तेमाल करें, और इसको बाइबल के अंदर पार्शियल रोजा कहा जाता है। यानी कि सिर्फ हल्का होगा आपका सिर्फ खुदा के साथ कनेक्शन। हम समझते हैं कि हमारा सिर्फ खाना पीना ही होता है, हमारा सिर्फ खाना पीना छोड़कर ही रोजा है। लेकिन ये रोजा नहीं, याद रखिए रोजा वो है कि अब खुदा ने रोजे का मतलब ये बताया कि रोजे के लिए 2 तरह के लफ्ज उसी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सम, और यूनानी ज़बान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नेस्टियो। नेस्टियो के नाम का मतलब है अपने मुंह को ढांपना, और सम के नाम का मतलब है खामोश रहना। इन दोनों का जो मतलब हमें आगे चलकर पता लगता है, ये बताया गया है कि शरीयत ये कहती है, तफसीर जो है वो ये है कि आपने जब कवर करना है, अब कवर करने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ खाना नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने मुंह बंद कीजिए बुरी बातों से। दूसरी बात, अगर आपने रोजा रखा है, खुदा से इस मकसद ये था कि अगर आपने रोजा रखा है, अब दिन में कितनी दफा खाना खाते हैं? ऐसे सारे बताइए कितनी दफा खाना खाते हैं? 3 दफा हम खाना खाते हैं। तो यहोवा खुदा का मतलब ये था कि अगर आपने अपनी जान को दुख देना है तो आपने 3 वक्त का खाना नहीं खाना, बल्कि 3 वक्त का खाना किनको देना है? यतीम है, जो मस्कीन है, जो बेवा है। ये है हमारा रोजा। अपने मुंह को बंद रखना, दूसरे को खिलाना, ये है पहली रोजा। लेकिन हम समझते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जान को दुख देना है, टीवी लगा लेना, सो लेना, ड्रामे देखने, अपनी जो ऐशो आराम की जिंदगी वैसे ही बसर करनी है। सिर्फ हमने दुआ भी नहीं करनी, खुदा का कलाम नहीं पढ़ना, और किसी बात की तरफ रागत नहीं होना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने जी अपने आप को भूखा रखना, भूखा रखने के बाद से शाम को रोजा खोलना, इफ्तार करना, बस ये हमारा रोजा हो गया। खुदा ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं करता। सुन लीजिए, ये फिर हमारी बातों कुर्बानी पर चलती है। हम कहते हैं कि खुदा हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनते? ये है पहले इसकी बुनियादी वजह कि जब हम खुदा के सामने, आपको याद होगा कि 2 शख्स गए थे दुआ करने के लिए, एक फरीसी और एक कौन था?
ایک مسئول دینے والا. دیکھیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی یاد ہونی چاہیے. ایک فریسی اور ایک مسئول دینے والا. فریسی کیا کہتا ہے؟ خداوند میں دن میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں. اپنی اس کے قریب کی خدا کو جتلا رہا ہے. میں دہی کی دیتا ہوں. خداوند میں یہ کرتا ہوں. جتلا رہا ہے اچھی بات ہے آپ کرتے ہیں, لیکن آپ کو کیا حق پڑتا ہے کہ آپ خدا کسی نے ساتھ دے رہے ہیں جس نے آپ کو زندگی دی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا انسان کا 1 منٹ میں 181 ٹائم بیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ایک دن میں 11,000,640 دفعہ انسان کا دل بیٹ کرتا ہے. کیا انسان اتنی خدا کی شکرداری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں اور میں اتنے ہدیے دیتا ہوں, 3 دفعہ دعا کرتا ہوں. لیکن میں سود دینے والا دروازے کے باہر کھڑا ہے اور گھٹنوں کے بعد میں کہہ رہا قرآن میری کی اوقات لیکن میں آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر کی طرف دیکھ لوں. اس ماں کی ضرورت کی بات ہے. ہیلیلویا. آسمان کی طرف میں دیکھ نہیں سکتا. کون عزیز ہوا آپ کی نظر میں؟ وہی ہوا نا جس نے اپنے آپ کو گرایا. حالانکہ شاید ہو سکتا ہے اتنا گنہگار نہ ہو, تو وہ ہوا. تو یہی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں, ڈھول بجواتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھنی ہے, خداوند بھی اتنا کے روزے قبول نہیں کرتے. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یہاں پر جو ہم نے بھی اسلام نے کہ یہاں پر جتنے بھی خداوند کے بندے آئے ہیں انہوں نے اپنی جان کو دکھ دیا ہے. کسی مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں شفاعت کے لیے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں شکر گزاری کے لیے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی منتوں کے لیے, ہم مانگ سکتے ہیں عموم فضل کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا ذہن تبدیل ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مراد پوری ہو جائے, ہم چاہتے ہیں خداوند ہمیں روح سے, ہم چاہتے ہیں ہمیں دعائیں آ جائیں, ہم چاہتے ہیں ہم چرچ کے ساتھ مسلم ہو جائیں. ڈفرنٹ طرح کے اپنے اپنے ارادے ہیں. جس طرح کا آپ کا دل کرتا ہے آپ روزہ رکھیے. اور روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جیسے میں کہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا. آپ سے جتنی دعا ہو سکتی ہے دعا کیجیے. اگر دن کے اندر 12 گھنٹے کا آپ کو کام ہے 12 سے بھی ڈبل 24 دفعہ آپ کے نام کی دعا کی. ایک گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ضرور کریے, بار بار خدا کے کلام کو پڑھیے اور خدا کو کہیے کہ خدا کی تجویز دینا بھوکا نہ رہوں, مجھے بھوک برداشت نہ ہو. ہیلیلویا. یہ ہے حقیقی روزہ جس کا خدا نے مطالبہ کیا. پرانے یادنامہ کے اندر جب خدا کے ساتھ انہوں نے اس روزے کا آغاز کیا تو انہوں نے اس طرح انہوں نے روزہ رکھا, 1 دن کا رکھا, 1 رات کا رکھا, 3 دن کا رکھا, 7 دن کا رکھا اور 21 دنوں کا رکھا. لیکن 3 ایسی پرسنالٹی پوری بائبل کے اندر موجود ہیں جنہوں نے صرف 40 دن کا روزہ رکھا. کتنے دن کا؟ پہلی پرسنالٹی میں مجھے جناب موسیٰ کی, کیونکہ جناب موسیٰ کی جب وہ کوہ سینا کے پہاڑ پر آپ جاتے ہیں تو آپ سے پہلے کے پہاڑ پر جائیں جا کر آپ نے 40 دن 40 رات کچھ نہ کھایا پھر دوسری کتاب میں اس کی بات بتاتی ہے. ایسے آپ جو پہاڑ پر کھڑے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ وہ سفر بھی لمبا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا کوئی بدلی آئی اور 40 دن کے سفر کے بعد آپ خدا سے بات چیت کی اور آپ نے احکامات کو لیا اور واپس آئے. دوسرا روزہ رکھا کتنے رکھا تھا؟ دوسرا روزہ کتنے رکھا؟ 40 دن کا. ویری گڈ. دوسرا روزہ رکھا جناب ایلیا رکھا تھا کہ جب اس ملک کے اندر بدی تھی تو انہوں نے خدا سے گریا کری. تیسرا روزہ کتنے رکھا تھا؟ 1. تیسرا روزہ کتنے رکھا تھا یاد کیجیے. تیسرا روزہ 40 دن کا کتنے رکھا تھا؟ یہ بڑا آسان سا سوال ہے. اب جب آپ کو اس کا جواب پتا لگا تو ہنسی بھی آئے. صرف ایک کام ہوگا پر کس کس کو پتا ہے؟ 2 3. تیسرا روزہ کتنے؟ 4 5. کتنے رکھا تیسرا روزہ 40 دن کا؟ یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا اور فاتحہ کیا تھا. اب ہم اس کی ہسٹری جانتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کیا یسوع مسیح نے واقع ہی بدھ کے دن روزے کا آغاز کیا یا کوئی اور دن تھا؟ اپنی منادی سے پہلے ان کا سٹارٹ کیا یا آپ نے روزوں کا آغاز اپنی مسئولیت سے پہلے کیا؟ اگر ہم نے ان کی منادی سے پہلے ان روزوں کا آغاز کیا تو یسوع مسیح نے 3.5 سال تک منادی, کتنے سال تک؟ 3.5 سال تک. 30 سال کی عمر میں آپ 12 میں آپ کو تعلیم دی گئی اور آپ نے 30 سال کی عمر میں خدا کی منادی شروع کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹم کے ٹائم میں یعنی کہ ستمبر میں ٹائم پہ آپ کی جو منادی کا سٹارٹ ہوا 1 ستمبر, دوسرا ستمبر کتنا ہوگا 1 سال, آگے دوسرا اور پھر تیسرا اور پھر 3.5. اس کا مطلب کہ آپ کے روزے تو منادی سے پہلے بنتے ہیں وہ جون اور جولائی میں بنتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا. اور آگے بڑھیں گے. اب جب آپ کے روزے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو کیتھولک لوگ ہیں یا اور بھی جو دوسری ڈینومینیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سروں پر راکھ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ اور راکھ کا یہ کنسیپٹ رکھا جاتا ہے کی ڈالیاں لی جاتی ہیں, 5 سال کے بعد دیکھنے کو اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر اکٹھا کرنے کے بعد اس دن کو سکھایا جاتا ہے, سکھانے کے بعد جلایا جاتا ہے اور اس کو راکھ بنا کر رکھ لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگلے سال راکھ ہو جائے گا اس کو یوز کریں. اس لیے اور یہ وہ حوالہ دیتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 3 واقعہ تو خاص اور پاکی میں یہ جوڑ جائے گا. آپ اس پر ایمان کریں گے خاص اور پاک میں جوڑ دیں گے. کتنے ایمان کی طرح ہاتھ ہے؟ کتنے کہتے ہیں کہ میں خاک ہوں اور خاک میں جوڑ جاؤں گا؟ کوئی نہیں رکھتا کیوں ہم کسی ہاتھ سے بنے ہیں. کون کہتے ہیں کہ شام کے ہاتھ سے بنا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں خاک اور خاک میں مل جائیں گے؟ سارے ہماری بات آج سکھائیے, کوئی بات نہیں, سب نے خاک میں جانا ہے. لیکن رسول اعظم مقدس والوں نے سوچ جاتا ہے دیکھو اب جو مسیح میں مرتے نہیں بلکہ کیا ہے سوتے ہیں. تو یہ بات شریعت کی گئی ہے کو پورا کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, 3 دن تک قبر کے اندر رہا اور پھر جی اٹھا. ہیلیلویا.
یاد رکھیے جب یحییٰ کی بیٹی کو آپ زندہ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ مری، بلکہ کیا کہا یہ سوئی ہے. تو اس کا مطلب سوئیں گے، ہم مریں گے نہیں. جو حقیقی مسیح ہیں وہ سوئیں گے، اور جو سوتا ہے اس کو سونے دیتا ہے. جب وہ وقت آئے تو اپنے وقت پر سوتے ہیں. ہاللویا. کے بعد اور نصیحت کی بات کے ساتھ جب خدا مسیح آئیں گے تو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، اور باقی ہم جو زندہ رہیں گے وہ ان میں خدا کے رسول کا بادلوں کے ساتھ استقبال ہے. ہاللویا. ہم کہتے ہیں ہم کسی طرح خدا کے نام کو آگے بڑھتے ہوئے سیکھیں گے. خدا خالق آئے پاس رشید ناصر صاحب زوردار تعریف کو بیان آگے بڑھتا ہے. لوگوں کے لوگوں نے اپنے اب ہم سیکھتے ہیں کہ رات کا وہ بیسک کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو جب آپ نے آدم اور ہوا کو پیدا کیا تو آپ نے کہا کہ یہ میری صورت پر ہے، یہ میری صورت پر ہے، میں نے صرف اپنی کوالٹی شیئر کر کے محبت دی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات ہے. خدا نے جب ان کو پیدا کیا خدا نے کہا میں نے تو آپ کوالٹی کا آپ کو جاؤ جا کر زمین کو پڑھو پھولو زمین کو منظور مقبول کرو، اس پر ہے غالب آؤ، اس پر ہے غالب آؤ. خدا نے ان کو برکت دی. ہوا خدا کا اس کی وجہ بدی تھی، آپ کی نافرمانی کی اور باغ عدن سے کام کر دی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے قائم قربانی کرتا ہے، حابل قربانی کرتا ہے، لیکن خدا حابل کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بدی کس قدر. اگر آپ کو یاد ہو خدا کا پہلا نام کیا تھا؟ ویری گڈ، زبردست. ایک محفوظی کیا والا بھول گئے اتنی جلدی. خدا نے اپنا پہلا نام تھا وہ باغ عدن کے اندر بتایا تھا کہ میرا نام ہے، مجھے کہہ کر پکارنا. اور ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح دشمن ابلیس نے ایل کو بت بنایا اور بت آگے چل کر ان کی نسلوں کے اندر الودگی پیدا کر دیا. تو جب بت کا آغاز ہوا تو یہ آہستہ بڑھتا بڑھتا انہوں نے کس قدر بدی کی بڑے بڑے اسٹیچو بنانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب جناب نوح کا دور آتا ہے تو یہاں پر ایک ایسا نقطہ آتا ہے کہ کس قدر بڑھ جاتی ہے. جناب کاری حرام کاری بنی ہر طرح کا جو برا فیل ہے وہ اس ملک کے سارے جہاں ہو رہا تھا. اور ہم اس کا کلام کرتے ہیں کہ اے نوح میں تیرے ساتھ ہوں کشتی بنا، اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ. اور دو کشتی بنا، اس کے اندر وہ 7 جوڑے ہیں وہ پاک جانوروں کے اور 2 جوڑے جو نا پاک جانوروں کے اندر آپ کو لے کے جائیں. آپ جانتے ہیں طوفان ہے ساری چیزیں بھر کو، لیکن جب طوفان سے باہر آتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ پیش کرتا ہے. ان کا دوسرا نمبر والا بیٹا ہے ہاں وہ بڑی کرتا ہے کہ اپنے باپ کو برہنہ دیتا ہے. برہنہ دیکھنے کے بعد اپنے باپ کو چھکوں میں اڑاتا ہے تو اس کے باپ کو بات نہیں رکھتے اور باپ اس کو لان دیتا ہے. اب سنتے جائے گا اس کا آغاز ہونے لگا. اب جب اس کو لان دیتا ہے اس لان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی نسل میں آگے بڑھی، نسل بڑھتی ہے لیکن وہ بندی کی طرف ہی رہتا ہے. اب جب اس کو لان تو مل جاتی ہے وہ سنتے جائے گا. اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کان کھول کر اب جب اس کی نسل کا آغاز ہوتا ہے اس کے اندر 4 ایسی جو بد قومیں پیدا ہوتی ہیں، کوش، مصر، پوت اور کنعان. یہ 4 ایسی بدترین قومیں جو پیدا ہوتی ہیں اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی آگے چل کر بہت زیادہ پریشان کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سام کی نسل زور پکڑنے لگتی ہے، زور پکڑتی ان 4 نسلوں میں سے آگے بہت ساری اور نسلیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس نسل کے اندر سے پیدائش 11ویں باب کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک روئے زمین کے اوپر شکاری پیدا ہوا جس کا نام نمرود بتایا گیا. کیا نام ہے؟ نمرود اس کا نام بتایا گیا. اور یہ نمرود چکر یہ بائبل مقدس کے اندر پیدائش 11ویں باب کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ خداوند کی نظر میں شکاری کیونکہ روئے زمین کے اوپر پورے ارض کے اوپر جو پہلا بادشاہ ہوتا گزرا ہے وہ نمرود بادشاہ تھا. اب یہ بادشاہ کیسے بن گئے؟ بادشاہ اس طرح بن گیا تھا نمرود کہ جب یہ شکاری تھا شکاری سود مار رہا تو لوگ اسے ڈرا کرتے تھے کہ ہر جانور کو مار دیتا ہے. وہ اپنی کمانڈ دیا کرتا، کمانڈ کرتے کرتے بادشاہ بن کر آپ جانتے ہیں کہ اس نے بابل کا برج بھی تعمیر کروایا. اور جب بابل کا برج نے تعمیر کروایا تو وہاں پر ایک عجیب سی آواز چلتی ہے. خداوند کی طرف سے غصہ آتا ہے. خداوند کہتے ہیں اس طرح کا شور اقلام کا فرشتہ اترتا ہے دیکھنے کے لیے. اور جب وہ نیچے آتے ہیں اس بدی کو دیکھتے ہیں پھر آواز آتی ہے ان کی زبان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. زبانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا لیکن ذہن نہیں بن گیا. اب غور کیجیے گا زبانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، زبانیں چینج ہو گئی ہیں. کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی اردو میں پنجابی بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے. مختلف طرح کی زبانیں دنیا میں اگر بولی جاتی ہیں وہ بول رہے ہیں. کوئی کسی کا انٹر پڑا وہ کچھ اٹھا کے لے جا رہا، کوئی کا گلا پکڑا وہ کچھ لے جا رہا. تو اس طرح کی آپس میں جھگڑے پیدا ہوئے، کوئی اس طرح جا کر آپس میں ڈیوائڈ ہوئے. اب اس چیز کو یاد رکھیے کہ زبانیں تبدیل ہوئے، دین تبدیل ہے نہیں ہوئے. لیکن جب آپ نے مقدس زبان آپ کو کسلیوں کی اونٹ سے نکالا تو آپ نے جو بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلے گا تو میں تجھے کیا بناؤں گا؟ کیا بناؤں گا؟ قوموں کا باپ. آپ کا دھیان نہیں ہے. جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ آپ اس ملک سے نکلے آپ کو کیا بناؤں گا؟ قوموں کا باپ. آپ کو برکت دوں گا، تیرے سلب سے ایسی نسل پیدا ہوگی تو سب قوموں کا باپ ہوگا. آسمان کے تارے گن سکتا ہے تو گننے ریت کے بھرے میں گن سکتا ہے، گننے تیری ایسی نسل ہوگی تو میں خدا کی بات سننا. وہاں سے نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ بدی بڑھ چکی تھی. وہاں پر لوگ سورج دیوتا کی اور چاند دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے. اب جب نمرود بادشاہ تھا یہ آگے بڑھتا پیش آتی ہوتی ہے.
किसका नाम था? आस्कर। क्या नाम था? आस्कर। उसने अपना डिमोनिएशन का नाम दिया अस्तार देवी को, जिसको सैमरी मस्जिद इसके अंदर कहा जाता है। तो अस्तार और जो रूह थे दोनों दुनिया के थे, और इनके यहाँ एक औलाद उसका नाम था तमूज। क्या नाम था? तमूज। इन्होंने अब गौर से सुने अगर आप इस चीज भेद को समझ सकते हैं। तमूज इन्होंने उसका नाम रखा, और तमूज जब बड़ा होता है वो इस कदर खूबसूरत होता है कि वो बड़ा होता है, कदावर होता है, 40 साल के करीबन लगभग होता है, तो उसकी जब मौत हो जाती है। मौत उसकी कैसे हो जाती है? हालांकि उसका बाप शिकारी होता है, इस वजह से वो भी शिकारी होता है। शिकार करने के लिए जंगल के अंदर जाता है, जंगल के अंदर जब वो जाता है उसको एक सुअर मार देता है। सुअर है मार के वो मार जाता है, तो वो इस कदर खूबसूरत होता है, इससे पहले कि सुअर उसको मारे उसकी माँ को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उसकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी। इतना खूबसूरत होता है। अब सुनते जाइए, ये इंसाइक्लोपीडिया में ब्रिटेनिका और उसके अंदर हमें इस चीज का पता है, मतलब बाइबल के अंदर मैं आपको तमूज को उठा, उसका वजन था, और ये बड़ी बात है। और ये अच्छा मुझे ये बताइए कि जब किसी औरत के बेटा पैदा होता है तो कुंवारी रहती है कि शादीशुदा होती है? शादीशुदा होती है कि कुंवारी रहती है? बुलंद आवाज के साथ नहीं रहती, लेकिन ये कहती थी कि मैं अबदी कुंवारी। हालांकि से बेटे पैदा हुआ, बेटे के पास जाती, उसके साथ शादी, उसके साथ हर तरह के ताल्लुकात, लेकिन उसके बावजूद ये कहती थी कि मैं कुंवारी हूँ, तो ये हर इस तरह की बातें कहती कि मैं उनकी देवी। तो जब तमूज की वफात हो जाती है उसकी माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब सोचते जाइए जब इसकी डेथ हुई तो जो वीक का मिडल था, बुध वाले दिन इसकी डेथ हुई, बुध वाले दिन जो सुअर था उसने इसको मारा, और मारने की वजह से उसकी मौत उसी जंगल के अंदर वाक़या होगी। और जब ये मर जाता है तो उसकी माँ को दुख होता है। उसकी माँ कहती है कि आओ अब हम दुआ करें, क्योंकि 40 साल की थी, तो 1 साल के पीछे 1 दिन का नोहा किया गया, और कहा गया कि हम 40 दिन तक नोहा करें। कितने दिन तक? 40 दिन तक। और आप जानते हैं कि नोहे के अंदर क्या होता है? रोना होता है। हम एक दूसरे को, कोई नहीं किसी को जानता, बस अपने अपने में लगे रो रहे होते हैं, अपना दुख बांट रहे होते हैं। तो इस कदर उन्होंने दुख को तरजीह दी, क्योंकि उस माँ ने समझा जाता है कि अगर आप दुख करना चाहते हैं तो पाप को राख अपने सर में डालें, टाट ओढ़ें, और अपने आप को इस तरह करें कि मुझे, जैसे आपने देखा होगा अक्सर आपको वो दौड़ती था कि जब पुराने लोग रोया करते थे वो अपने आप को मट्टी के अंदर घुमाया करते थे, किसी को कोई दूसरे से बुरी बातें भी किया करते, याद है किसी को? अगर आपने देखा हो इस तरह के वो लोग काम किया करते थे, ये भी सेम वही चीज थी। तो इसको आपने काट डाली और ये उसके ऊपर दुआ करती थी। जो इनकी बेटियां थी, जो उसकी सहेलियां थी, जो उसकी अंडर में काम किया करते थे, तो भी कहती थी कि हम मालका वो मालके हम ये सब दुआ करेंगे, चलो ठीक है मिलकर दुआ करते हैं। अब इन्होंने 40 दिन तक दुआ किया, और खुदा खालम इसके बारे में हमें क्या बताता है कि उसके दुआ का क्या नतीजा निकला। आइए खुदा काम से सीखेंगे। हिजकिय्येल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है। हिजकिय्येल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और उसने मुझे यह भी फरमाया, देखो इनसे बड़ी मकरूहा जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाल के फाटक पर लाया, और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, अयादतदार क्या तूने ये देखा? कभी इनसे भी बड़ी मखलूकात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी शहर में ले गया, और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मस्बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदा की हैकल की तरफ है, और उनके मुंह मशरिक की तरफ है, और मशरिक का रुख करके आफताब को सजदा कर रहे हैं। आमीन। सबने सुनी इस तिलावत को। किसके ऊपर नोहा कर रहे हैं? किसके ऊपर? तमूज के ऊपर नोहा कर रहे हैं। और आगे बयान किया गया कि उनकी जो उनका फेस है किस साइड पे है? मशरिक वाली साइड पे। मशरिक केवल जगह कहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है। सुनते जाइएगा, जिस साइड से सूरज तालु होता है उसको कहा जाता है मशरिक वाली साइड। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग है उन्होंने अपना फेस इस तरफ किया, लोग 25 लोग हैं, उन्होंने इस तरफ को फेस किया, और सूरज को क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। खुदा का पहला हुक्म क्या है? मेरे पुत्रों को अपने लिए मूरत बनाना, जो ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर, या जमीन के नीचे सजदा। जिसको सजदा करेंगे वो क्या हुआ? वो खुदा होगा। क्या हुआ? जिसको सजदा करेंगे वो खुदा होगा। किसको सजदा कर रहे हैं? सूरज क्या हुआ? खुदा बन। अब सुनते जाइएगा, अब भी तो खुदा बन गया। और जब सुलेमान ने हैकल की तमीर का काम किया, उसने बड़ी खूबसूरत बात ने कहा कि जो खुदा की हैकल की तरफ देख करके दुआ करेगा खुदा उसकी दुआ। उन्होंने क्या किया? हैकल की तरफ पीठ की हुई है। क्या ये अच्छी बात है? हैकल की तरफ पीठ किया, खुदा को नहीं देख रहे, और किसकी तरफ सजदा कर रहे हैं? आफताब की तरफ। लेकिन ये जो आफताब है ये सिर्फ आफताब तक ही महदूद है। ये जो आफताब है ये सूरज तक ही महदूद है, इसकी किरणें आगे नहीं आ सकती। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर। चीज की गवाही देते हैं, इसलिए
ہمارے لیے لڑکا مولد ہوا. عیسائی اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور آگے ملاکی بیان کرتا ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے طلوع ہوگا, اس کی کرنوں کے اندر روشنی ہوگی. اور کرن کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ذرے کو کہا جاتا ہے, تو انسان کے اوپر پڑے گی تو وہ کیا پائے گا, شفا پائے گا. اور آپ نے اگر باپ واضح اللہ کے بیان دیا کہ کوئی سورج دیتا نہیں ہے, میں ہوں آپ کا سورج, میں ہوں آپ کا معبود, مجھے سجدہ کیجیے. ہاللیلویا, دنیا کا نور میں ہوں, مجھے سجدہ کیجیے, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب سورج دیوتا کی پوجا کر رہے تھے تو جب بدھوار دن اس کی ڈیتھ ہوئی, واپس آتے سنتے جائیے گا, بدھوار دن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پہلے دن اس کی ماتم کا آغاز ہو گیا. تو یہ جتنے بھی ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں, 6 دن تک یہ ماتم کرتے تھے اور 7ویں دن نہیں کرتے تھے. 7ویں دن ماتم نہیں. اب اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ نے پڑھی, کیونکہ یہ 7ویں دن سورج کو سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے, کیونکہ یہ سورج دیوتا کا دن تھا. میں نے آپ کو بتایا جب خداوند نے مقدس العام کسلیوں میں اس سے نکالا تو وہاں پر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, اجرام فلک کی, معبودوں کی. ایک اور نے بت تصور کیا اور اس کی پوجا پاٹ میں کیا کرتے تھے. تو یہ نسل در نسل آگے چلتا آیا اور یہاں پر تموز کی صورت اختیار کی اور وہ لوگ اس کو سجا کر رہے ہیں, سورج کو سجا کر رہے ہیں. اب آپ اس کو ذرا سوچیے, آج کون سا دن ہے, انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں, سنڈے. کیا کہتے ہیں, SUNDAY. SUN میں سے کیا بنتا ہے, سورج کا دن. سورج کا دن اقرار کیجیے, کیا بنتا ہے, غور کیجیے, کیا بنتا ہے, کیا بنتا ہے, ایسی بات ہے بھائی صاحب, کون سا دن بنتا ہے, سورج کا دن. تو اس وجہ سے آپ سے التماس کر کے کہا جاتا ہے سنڈے مت کہا کریں, سبت کہا کریں. دوسری بات, SUND سنڈے یعنی کہ سن گاڈ, منڈے مون گاڈ, ٹیوزڈے ٹری گاڈ. یہ جتنے بھی نام ہیں دنوں کے دیوتاؤں کے نام ہیں. اور جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, نومبر, ستمبر, دسمبر, یہ بھی جتنے ہیں سارے دیوتاؤں کے نام ہے. سن لیجیے, یہ بائبل کلر میں ذکر نہیں ملتا, یہ برانی کیلنڈر نہیں, یہ رومن کیتھولک کیلنڈر ہے جنہوں نے اپلوڈ کیا تھا اور آج ہمارے ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں, بات مشکل ہے, ساتھ سن رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, لیکن سمجھنے پڑے گی. یہ حقیقت ہے, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا, اس پر عمل کرنے والا, جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس کی بات کے اوپر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا. ادروائز جہاں وہاں جگہ جہاں ہونا دانت کا پیسا ہوگا. تو سنڈے سن گاڈ, مونڈے منڈے, منڈے مون گاڈ. سورج کا دیوتا کا دن اور چاند دیوتا, کیونکہ اس لیے سبت کی چھٹی کیا کرتے تھے. تو اتوار والی چھٹی سورج دیوتا کا دن ہے. اور آگے خدا کے خاطر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کریں, کیونکہ اس طرح نسل بعد نسل اور آگے چلتی. اور جو راہ کو اپنے سروں پر ڈالتے ہیں وہ بے شک اس کے تموز کے نوح کے لیے کیا کرتے تھے. اب یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا. اب جب آگے مقدس دانیل کا دور آتا ہے تو انہوں نے رویا دیکھی. رویا کے اندر ان کو بتایا گیا کہ ایک ایسا حیوان آئے گا جو مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا, مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا, شریعت کے اندر آمیزش کرے گا, لیکن شریعت کو بدل نہیں سکے گا. شریعت کو شاید شریعت اگر بدل جاتی تو میں آپ کو باتیں نہ بتا رہا تھا. ہمیں اگر شریعت کے اندر آمیزش ہو جاتی تو آپ کو باتیں بتاتا. میں کسی کے ڈر خوف سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہے وہ ہے. سچائی کو اگر کلام اور میں نے اس کو بیان کرنا ہے تو کلام میں مقدس کرنے کا سچائی سے واقف ہو کہ سچائی تم کو, سچائی کون ہے, یسوع مسیح خدا کا کلام کلمہ جس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. تو اس نے کوشش کی کہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلو. 325 صدی کے اندر ایک بادشاہ رونما ہوا لوگوں کا, ہسٹری کے اندر اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا. خواب سے میں کہتا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سو رہا ہوں, میں جنگ لڑ رہا ہوں, میں جنگ میں سنتے جائیے, جنگ میں بڑی مزے کی بات ہونا سنیے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبرزم یعنی بت پرستی مسیحیت کے اندر کس طرح روح پیدا تو یہ ذرا سن لیجیے. میں کیا کر رہا ہوں, جنگ لڑ رہا ہوں, لیکن میں ہار رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں, میں جنگ لڑ رہا ہوں. اور ایک شخص میرے پاس بھاگ کے آیا, اس نے میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیا, اس کے اوپر نشان بنایا. کہتا میں ڈنڈا لے کے آگے بڑھا ہوں اور میں نے جنگ جیتنا شروع کر دیا. آمین, میں نے جنگ جیتنا شروع کر دیا. صبح میں روم کا بادشاہ جو کٹر ہے, جو بت پرستوں کو مانتے, جو پیغمبر جو اوپری طور پر ہر طرح کی بدی کا جو گاز ہے وہ روم اور بابل سے ہوا ہے. اور بابل ان کی ایک اشارہ ہے جو روم ہے. روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا. اب روم کا بادشاہ ایک وقت میں پادری بھی ہے اور ایک وقت میں بادشاہ بھی ہے. دونوں کام ہے, پولیٹیکل بھی اور ریلیجیسلی بھی. بادشاہ بھی ہے اور کاہن بھی ہے, پاسٹر بھی ہے. اب اس میں اس کی اسکیم کیا لڑائی. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ رات کو دفعہ چھت پہ ٹہل رہا کہتا میں نے آسمان میں کروس کا نشان دیکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا. ہسٹری میں اس کے بارے میں بہت سارا اعتراضات ہیں, اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو تو جب یہ آگے بڑھ کر اس طرح کے بدی کا آغاز تو کہتا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا. کیا ہو گیا, میں مسیحی ہو گیا.
نے ہر طرح کی بندگوں کے اندر روز کیا اور لوگ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ جو مسیحی لوگ تھے نا، یاد رکھیے روم کی ہسٹری اگر ہم پڑھیں کبھی خدا نے موقع دیا روم کی بات کریں گے کہ یہ کون تھا کہاں سے، اس سے قدر چاقو حکومت جو روم کی روکے گزری ہے، اس نے کسی کو نہیں بخشا، سب کو پاش کر دیا، یہاں تک مسیحیوں نے خون بہایا ہے کہ آج ہماری نالیوں کے اندر پانی بہتا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت روم کی نالیوں کے اندر خون بہا کرتا تھا مسیحیوں کا، اس قدر ظلم و ستم ہوا ہے کہ یہوہ خدا کو چھوڑ دو، لیکن اس وقت کے لوگ، اس وقت کی مائیں، اس وقت کی بہنیں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہیں کہ ہم زندہ یہوہ خدا کو مانتی ہیں، وہی ہمارا شافی، وہی ہمارا دلہا ہے، ہم کسی اور معبود کو نہیں مانیں گے کیونکہ اس نے ہماری جان کا فدیہ دیا ہے۔ ہلیلویا! اس قدر پکے ایمان کے لوگ موجود تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانے تو اس نے یہ اسکیم لڑائی اور اسکیم کے اندر وہ کامیاب ہوا۔ جب لوگوں کو خوشی ہوئی کہ یہ مسیحی ہو گیا تو اس نے کہا جہاں جہاں پر روم کی حکومت ہے وہ مسیحی ہو، کیا ہے مسیحی ہو، اور روم کی حکومت ساری دنیا پر تھی، تو آفیشلی مذہب جو قرار دیا گیا وہ روم کا مسیح ہے۔ تو اب اس نے اس کو حکم کیسے دیا؟ آپ جانتے ہیں ایک اکثر روایت ہو گئی ہے آپ نے سنی لیا، میرے خیال سے پریشان ہے، کوئی بات نہیں، چلے اس چیز کو سمجھیے۔ تو اس بات کا بتانے کا مطلب اس نے آہستہ آہستہ چرچ کے اندر، مسیحیوں کے اندر جب چرچ کے اندر آتا ہے مسیح آنے کے بعد کہا کہ پہلی بات تو مسیح میں لوگ خوش ہو گئے، اچھی بات ہے، بدکار آدمی مسیحی ہو، بدکار آدمی مسیحی ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے چال تھی۔ اب جب وہ آیا چھوٹے چھوٹے اسٹیچو کھڑے کیے، جیسے کہ فلاور کھڑے ہیں اس میں فلاور کی طرح گھسنا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیغمبر کو ترجیح دی اور بڑے بڑے اسٹیچو مورتیں بت اور یہ آنے شروع ہو گئے، اور آپ نے پھر یہ تموز کے ساتھ ان کو الحاق کر دیا گیا، اور پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا پھر کونسٹنٹائن بادشاہ آیا، کونسٹنٹائن بادشاہ نے آ کر بڑی خاموشی کے ساتھ جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام تھے، مشائخ تھے، بڑے بڑے جو خادم تھے رومن کے، ان کے ساتھ انہیں علاج کے پتہ نہیں کیا وجہ ان کے منہ بند کیے گئے، ان کا پیٹ بھرا گیا، کوئی بھی ایسی بات کی گئی ہے وہ ڈر گئے، تو کہا کہ اپنا منہ بند رکھیے اور ان 40 دنوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیجیے، اور یہ آج تک یہ تصویر ہماری نسل در نسل چلتی آ رہی اور یہ ہے اس کی حقیقت۔ ہلیلویا! تموز کہاں گیا؟ تموز کہاں گیا؟ مٹی کے نیچے۔ نمرود کہاں گیا؟ مٹی کے نیچے۔ سیمریمس کہاں گئی؟ مٹی کے نیچے۔ لیکن آپ کا میرا یہوہ خدا زندہ ہے، اس کی قبر کے باہر آج بھی لکھا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اب جب آپ مریم مگدلینی اور مریم ان کی قبر کے اوپر جاتے ہیں کہ جا کر آؤ اپنے آقا ربی اور یسوع مسیح کی لاش کو دیکھ کر خوشبو لگائے، تو وہاں پر ایک عجیب آواز آتی ہے جو آج تک دنیا کے کسی قبرستان سے نہیں آئی۔ وہ آواز یہ تھی، زندہ کو مردوں میں یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جب تک براتیوں کے ساتھ ہم کو ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں وقت آئے گا کہ دولہا برات کو سے جدا کیا جائے گا، تب وہ ماتم کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ ہمارے کوئی 40 روزے نہیں ہیں، کوئی ڈاکہ روزے نہیں ہے، ٹوٹلی طور پر ایک بڑی بدی کو روز دیا گیا جو روم کے بادشاہ نے اختیار کی، اور آج ہماری نسلوں کے اندر یہ بڑے برے طریقے سے کام ہے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ تموز کوئی دیوتا موجود تھا جس کی لوگ پرستش اور پوجا کر رہے تھے، آفتاب کو سجدہ کر رہے تھے، لیکن ہمارا آفتاب کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصر، جس نے کہا دنیا کا نور، دنیا کا نور۔ ان کے معبود خون مانگتے ہیں، ان کے معبود قربانیاں مانگتے ہیں، لیکن ہمارے یہوہ یسوع مسیح ناصر نے صلیب پر اپنی قربان دے دی، تمام بدیوں سے کھینچ کر علیحدہ کر دیا۔ ہلیلویا! اور پھر رسول اعظم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ماں سوائے ایک ہی نام ہے، اب آواز بلند کر کے وہ نام نہیں ایسے نہیں، میرے کھیلنے کی اتنی زیادہ آواز رکھ کو جھنجھوڑ کے یاد رکھیے، اب جو مرضی کیجیے، تالیاں بجائیے، پرستش کیجیے، ہم خوش کرتے ہیں جب ہمارے منہ کے اندر سے یسوع نام نکلتا ہے۔ ہلیلویا! آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے، وہ نام یسوع، وہ نام یسوع، نام کے اوپر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہلیلویا! نام کے اوپر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، گرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو اس نے اپنے قبضہ کو کچھ نہ رکھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسان بنا نہیں، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے تاکہ یسوع نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خدا باپ کے لیے ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ایسے نہیں، آپ تو پھر اس کی طرح ہی ہو گئے، آپ جوڑ کے یسوع مسیح، یسوع مسیح، اور جس کی رات
हम पर लिखा है, बादशाहों का रोम तबाह कर दिया गया, सारे के सारे बादशाह मर गए, क्लौडियस चला गया, डोमेशियस चला गया, कॉन्स्टेंटाइन चला गया, नमरूद मर गया, तमूज मर गया, साबरीमत जाती रही, लेकिन यहोवा खुदा का नाम आज तक मौजूद है। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, तमाम चीजों का खात्मा हो जाएगा, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदा उनका कलाम और हर एक चीज इनकी गवाही देती है। अगर कुछ ना कुछ रहेगा, आफ्ताब जाता रहेगा, सूरज जो है वो तबाह कर दिया जाएगा, चांद हो जाएगा, आसमान कुमार की तरह लपेट दिया जाएगा। अगर रहेगा तो रहेगा नाम सदा का रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। तमाम चीजों का खात्मा होने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह रहेंगे और उनके लोग रहेंगे जो उस पर ईमान लाते हैं, वो इसकी बादशाही के वारिस होंगे। तो आज भी शुभ हमें इस पर ख्याल रखने की जरूरत है, हर चीज का खात्मा होने वाला है। और मुक़द्दस ईसा भी बयान करते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुमसे हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके अजीब बशीर खुदा का दिया गया, उसकी कबालमंदी की कोई इंतहा न होगी। वो अब से लेकर दाऊद तक पर अब्दुल्लाह तक हुकूमत करेगा, सल्तनत का सबसे महबूब ना किया जाएगा। रब्बुल पाक की मयूरी ये गई। अब वो अजीब कैसे हुआ? अब वो अजीब कैसे हुआ? वो चलता है तो मौजे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। वो चलता है तो मौजे होना शुरू हो जाते हैं, वो लेटता है तो मौजे होना शुरू हो जाते हैं, वो हाथ बढ़ाता है तो तूफान थम जाता है। इसका मतलब ये, वो बैठे तो अजीब, वो लेटे तो अजीब, वो चले तो अजीब, वो सलीब पे चढ़े तो अजीब, वो सलीब से उतरे तो अजीब, वो कब्र के अंदर रखा जाए तो अजीब, और कब्र से बाहर आए तो वो भी अजीब। याद रखिए, तब खुदावंद हमारे कंधों पर हाथ रख के कहते हैं, तब मैं तेरी खातिर जमीन तक झुका। सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल की गवाही देते हैं, यूहन्ना आलिफ का मुकाशफा के पहले बाब के अंदर लिखा है, उस आवाज देने वाले को जब मैंने मुड़कर देखना चाहा तो अपनी तरफ मुड़कर में क्या हुआ? मुर्दा सा होकर उसके कदमों के अंदर गिर गया। इसका मतलब कि इंसान की आंख खुदा को नहीं देख सकती, वो मर जाता है, लेकिन अगर वही खुदा के कंधे के ऊपर दाहिना हाथ रखता तो वो जिंदा भी हो जाता है। हालेलुया। उसका दाहिना हाथ उस पर रखकर कहा, खौफ न कर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाह वहां तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमी रवा की कुंजियां मेरे पास है। तमाम मकूदों का खात्मा कर दिया गया, हर चीज का खात्मा होने वाला है। अगर रहेगा तो रहेगा नाम तमाम चीजों का खात्मा होगा। कोई रोजे नहीं, कोई ईस्टर नहीं, ईस्टर भी उसी का नाम है। रात देवी का कन्वर्ट कर दिया गया। खुदा मेरी और आपको जिंदगी रखे। आने वाले पाक जुमे के दौरान इसकी बाबत और सीखेंगे। और याद रखिए कि जब तुम रोजा रखो, जब मर्जी, अनलिमिटेड, जब आपका दिल करता है आप कीजिए। और पोशीदगी का रोजा यह है कि आपकी रूह के अलावा आपके माँ बाप को भी पता ना हो कि आपने रोजा रखा, सिर्फ मुझे और अल्लाह खुदा को पता हो कि आपने रोजा रखा। शरीयत थी, लेकिन शरीयत यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी साहब बनी है। और उसने हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को सलीब का सिखाने का नीचे किया, और सलीब को जो लांच का निशान है, फतह का शादियाना बुला दिया। हालेलुया। शरीयत यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी साहब बनी है, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो शरीयत पूरी हो गई। तो शरीयत को मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई अब से हमारे इस्लाम यीशु मसीह की मार्फत दी गई। आइए इस बात पर गौर कीजिए, आइए दुआ करेंगे, हम सब लगाएंगे, खुदा उनकी जोड़ी को महसूस करके दुआ करेंगे। ये पूरे का पूरा सोना फल आने वाला बन सके। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम भी कायम रहेगा। और जो इसकी बात पर हम की बातों को सीखेगा। आइए अपने सब लोग सर को झुकाएंगे, खुदा की खातिमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे।